بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے جس پر ہم سب کا ایمان ہے، اور اسے پڑھنے میں کتنے فائدے ہیں، کتنی برکتیں ہیں، یہ سب ہم جانتے بھی ہیں۔ مگر اس کے باوجود قرآن کریم کی کچھ خاص صورتوں کو، کچھ خاص آیتوں کو مزید اور بھی زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ تو اس میں سے سورہ بقرہ کی فضیلت لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ عمومی طور پر اس کی کیا فضیلت بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کہ سورہ بقرہ کو پڑھنا، اس میں تدبر کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ باعث برکت ہے، اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، کہ آدمی کو حسرت ہوگی بعد میں کل قیامت کے دن۔ اگر آدمی دیکھے گا کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنے کا مجھے موقع بھی ملا مگر اس کے باوجود میں اس کو نہیں پڑھتا رہا، تو وہاں اس کے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے اور کچھ نہیں۔ اور آپ نے بتایا کہ یہ سورہ بقرہ ایسی صورت ہے کہ اس کے خلاف یا اس کا توڑ باطل پرست اور جادوگر وغیرہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک طرف سے آپ نے یہ جو نا فضیلت اس کی بتائی، اور پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرو، کہ یہ دونوں صورتیں کل قیامت کے دن بالکل بادل کی شکل میں جو لوگ ان کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرتے رہے ان پر سایہ فگن ہو کر، ان کو سایہ کرتے ہوئے بادل کی طرح سے، یا پرندوں کا ایک جھنڈ جب آسمان میں اڑتا ہے بہت بڑا جھنڈ، تو اس وقت بھی بالکل یعنی کہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی اور ایک طرح سے سایہ جو نہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے بتایا۔ لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخری تک جو دو آیتیں ہیں، ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ آیت اتاری، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، تو اس آیت کے اتارنے کے بعد صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ سارے صحابہ آپ کے پاس یعنی جتنے بھی آئے تھے گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اب تک ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، ایسے اعمال جو ہم بجا لا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ تو ہم جو نہ کیا قبول کر لیے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہہ کر کہ تمہارے اپنے دلوں کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، تم چاہے اس کو ظاہر کرو یا تم اس کو چھپاؤ، اللہ تعالیٰ ان خیالات پر بھی تمہارا مواخذہ کرے گا، تمہیں پکڑے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم اس کی جو نہ کیا استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ کون ایسا آدمی ہے کہ جس کے من میں، جس کے دل میں کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا خیال آتا ہے، گزر جاتا ہے، اور اس پر بھی مواخذہ ہوگا، تو کیسی بات ہوگی؟ ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس طرح کے خیالات سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح سے سمعنا وعصینا کہنا چاہتے ہو کہ ہم نے بات سن لی مگر ہم نافرمانی ہی کریں گے، بات نہیں مانیں گے؟ یہ کہنے کی بجائے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ جو نے تم کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ بات بتائی اور صحابہ اپنی زبان سے اسے جب دہرانے لگے بار بار،
کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو بس اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دو آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، وہاں سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں اتاری ہیں۔ تو ان آیتوں کے اندر بات اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود بھی ایمان لے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے آپ کو نمونہ بنایا ہے، قدوہ بنایا ہے، تو ایسی صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر کیسے ایمان لایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کیسے مانا جاتا ہے اور اس پر کیسے عمل کیا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سب سے پہلے کر کے دکھایا، نمونہ ہمارے سامنے چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مؤمنین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے آگے اعتراض نہیں کرتے، بلکہ جو بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیت کی شکل میں پوری اتار دی۔ تو یہ دو آیتیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بتاتے ہیں کہ یہ آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی، جو بندہ بھی رات میں اس کو پڑھ لے گا تو اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اہل علم محدثین جو اس حدیث کی شرح کرتے ہیں تو مختلف باتیں بتاتے ہیں۔ کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ دو آیتیں پڑھنے سے اس کے لیے وہ آیتیں کافی ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قیام اللیل کی ضرورت نہیں، قیام اللیل سے بھی وہ کافی ہو جائیں گی۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شیطان اور اس کی شر سے یہ دو آیتیں بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور بعض محدثین اور شارحین کا کہنا ہے کہ ہر طرح کی آفات اور بلاؤں سے بچانے کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سارے معنوں کو مراد لینے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قیام اللیل نہیں کیا، بس دو آیتیں پڑھ لیا تو اس بندے کو بھی قیام اللیل کا ثواب دے دیا جائے۔ شیطان اور اس کے شر سے بچانے کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہوں، اور ہر طرح کی آفات اور بلاؤں سے بچانے کے لیے بھی یہ دو آیتیں کافی ہوں گی۔ یہ سب جنا کیا معنی سبھی مراد لیا جا سکتا ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر قیام اللیل سے کافی ہو جائیں گی کا یہ معنی نہیں کہ آدمی کو قیام اللیل کرنے کی ضرورت نہیں، تہجد پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بس یہ دو آیتیں پڑھ لیا تو اس کے لیے بالکل کافی ہو جائیں گے، بلکہ اجر و ثواب کے حساب سے یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ اخلاص کے بارے میں قل هو اللہ احد اس سورہ کے بارے میں بتایا کہ اس کا مقام اور مرتبہ قرآن کے 1/3 کے برابر ہے، 1/3 آف قرآن، اس کے برابر اس کا اجر ہے۔ تو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہوں اور مجھے پورا قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ قرآن مکمل پڑھنا اور اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کیا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں تو اتنی بات بتائی گئی کہ قرآن کا ایک ایک حرف آدمی جب پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں اس کو لکھی جائیں گی۔ یہ تو آدمی کے اخلاص پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بتاتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے 700 گنا یا اس سے بھی بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بس بندے کا اخلاص، بندے کا خلوص، للہیت اس کے اندر کتنی ہے، یہ بس اس پر جو ہے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 آیتیں قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، تو ان 2 آیتوں کی یہ فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتائی ہے۔
تو اس طرح سے یہ دو آیتیں ان کے اندر جو اور باتیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ مؤمنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ایمان کے جو ارکان ہیں، 4 ارکان یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہتا کہ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، سارے انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ اور اس کے علاوہ جو باقی اور 2 ارکان ہیں تو وہ آخرت کے دن پر ایمان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ تو انبیاء اور رسول جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان سب کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ نہیں؟ ہاں، چند ایک کا ہمیں علم ہے، مگر اس کے باوجود ہم اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ہم یہی جو نا عقیدہ رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے اس کی اتاری ہوئی کتابوں میں سے 2-4 کتابوں کے علاوہ اور نام ہمیں نہیں بتایا گیا، مگر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں ان تمام کتابوں پر ہمارا اپنا ایمان ہے، یہی ہم جو نا اپنے دل سے کہیں گے اور دل میں یہ عقیدہ بھی رکھیں گے۔ کسی طرح سے کسی رسول کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ تفریق کا مطلب کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کو نہیں مانیں گے، یہ ان کے نبی ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تو نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو ان کا اپنا دعویٰ تھا کہ یہ تو نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر عرب کے لیے خاص نبی ہیں، سارے لوگوں کے لیے وہ نبی نہیں بنا کر بھیجے گئے، اس طرح سے ان کا اپنا کہنا تھا۔ لیکن ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں ان تمام پر ہمارا اپنا ایمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ مؤمنین کی یہ بات ہے کہ وہ اپنی زبان سے سمعنا و اطعنا کہتے ہیں کہ اے اللہ تیری باتیں ہم نے سن لی اور اس پر ہم عمل پیرا بھی ہو گئے، اطاعت بھی ہم نے کر لی، مگر یہ حقیقت ہے کہ آدمی چاہے کتنی بھی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتا رہے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے محرمات بتائے ہیں، جن جن کاموں سے باتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، بچنے کی کوشش بھی کرتا رہے، مگر کچھ نہ کچھ اس سے بالکل کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ہم کو جناب بات بتائی گئی کہ ان مؤمنین کی یہ دعا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ غفرانک، یہ جو نا کیا ہے، بالکل جامع کلمہ ہے کہ معمولی سی بات، لیکن اللہ تعالیٰ سے گویا بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ پروردگارہ تیری اطاعت کرنے میں مجھ سے ضرور کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو سکتی ہے، اس لیے میں جو بھی کوتاہی ہو گئی اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، میرے گناہوں کی معافی دے دے، اور میرے جو عیوب ہیں، میرے اندر پائے جانے والے عیبوں کو تو چھپا دے۔ یہ جو نا کیا ہے، اس ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر بندہ جو نا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے غفرانک۔ یہی وہ دعا ہے جسے ہمیں بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی پڑھنے کا ہم کو جو نا کیا تعلیم دی گئی، ہم کو ادب بتایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں آدمی پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتا، تو زندگی کا کچھ وقت ایسا اس کا گزر گیا کہ جس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر جو گزار دیا، تو اس لیے باہر نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس گزاری ہوئی مدت پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے کہ غفرانک، اے اللہ یہ وقت جو میں نے تیرے ذکر کے بغیر، تجھے یاد کیے بغیر میں نے گزار دیا، تو اس پر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ بندہ جو ہے اعتراف کرتا ہے۔ تو غفرانک ربنا وإلیک المصیر،
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ ہمارے اپنے شریعت اسلامیہ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر ویسے ہی اعمال لازم کیے ہیں، کرنے کا حکم دیا ہے جسے وہ کر سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا کوئی حکم ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کے بارے میں کوئی انسان یہ کہہ سکے کہ یہ ایسا حکم ہے کہ اس کو جو نا عمل اس پر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ اعمال جن کو عام حالات میں بندے ادا کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ بیمار ہو گئے یا کوئی اور عذر ان کو پیش آیا تو اس صورت میں اگر وہ عمل ادا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے عمل کو خود اللہ رب العالمین نے لازم نہیں قرار دیا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں دیتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر بندہ نماز پڑھنا ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اگر ناپاک ہے تو غسل بھی کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو جنابت لاحق ہو جائے یا پھر اس کو اگر وضو کرنے میں ہی تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم بھی اس کے لیے دیا ہوا ہے۔ جی اسی طرح سے جب ہم جانتے ہیں کہ خواتین کے لیے کچھ ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں ان کے لیے نماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا، مگر اس کے بعد جب ان کی قضا کرنے کی بات آئے گی تو ان کو جو دوسرے ایام ہیں یعنی پاکی کے ایام، ان میں بھی ان کی نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اور گزرے ہوئے ان کی چھوٹی ہوئی 6 دن کی ہفتے بھر کی نماز بھی اگر قضا کرنی ہے تو اس میں یقیناً تکلیف ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں چھوٹی ہوئی نماز کو قضا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے روزے چھوٹ گئے، چاہے وہ 6 ہوں 10 ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے سال بھر میں اس کو جو نا قضا کر سکتے ہیں، اس کو جو نا فوراً قضا کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس لیے روزہ قضا کرنے کا خواتین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان روزوں کو جو وہ اپنے ماہواری کے ایام میں چھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ جیسے کہ خود بتاتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، تمہیں تنگی میں ڈالنا، تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ تو بالکل اسی کی مصداق ہماری اپنی شریعت کے ہر حکم کے پیچھے آپ دیکھیں گے۔ ہاں تھوڑی بہت تکلیف یقیناً آدمی کو ہوگی ہی، لیکن اس پر کتنی فضیلتیں ہم کو نہیں بتائی گئی۔ کبھی کبھی سردی کے ایام میں وضو کرنے کے لیے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تکلیفوں کے باوجود خاص کر سردی کے ایام میں جو آدمی وضو مکمل کرتا ہے تو اس کے لیے جو فضیلتیں آپ نے بتائیں۔ تو یہ سب ہماری اپنی شریعت کی خوبی ہے، اس کے محاسن میں سے ہے کہ اس شریعت کے ماننے والے کے لیے اس کی کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ جہاں دشواری پیش آتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ رخصتیں دیتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سفر کی حالت میں بندہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی۔ نمازوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ سفر کی حالت میں بندہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت میں قصر کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھی کر کے پڑھنا، ایک وقت میں پڑھنا، ظہر اور عصر کو کسی ایک وقت میں، چاہے ظہر کے وقت میں پڑھے یا عصر کے وقت میں پڑھے، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چاہیں تو عشاء کو مغرب کے وقت میں ملا کر پڑھ کر فارغ ہو جائیں، یا مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں بھی پڑھ لیں۔ تو بہرحال یہ سب گنجائشیں، یہ سب رخصتیں اللہ رب العالمین نے دین کے اندر رکھی ہیں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہر متنفس کو اس نے جو بھی نیک عمل کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور جو بھی اس نے برائیاں کی اس کی سزا بھی اسی کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اور عمل کیا
تو کسی اور کے کھاتے میں اجر و ثواب لکھ دیا جائے، کسی اور نے غلطی کی تو اس کی سزا کسی اور کو دی جائے، ایسا بالکل بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایسی کوتاہی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کو اطمینان دلانے کے لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہر نفس کو لہا ما کسبت، کہ جو بھی نیکیاں اس نے کی اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، وعلیہا مکتسبت، اور جو بھی برائیاں، جو بھی برے کام اس نے کیے ہوں گے تو اس کی سزا بھی خود اسی کو بھگتنی پڑے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی ان آیات میں، اور یہ انسانوں کی اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے انسان، تیرے اپنے اندر یہ جو نا خامی پائی جاتی ہے، یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ تو بھول بھی سکتا ہے اور تجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اپنے بھول پر، ہماری اپنی خطا پر، وہ خطا جو کہ جانے انجانے میں ہم سے ہوتی ہے، جان بوجھ کر وہ خطا نہیں ہوتی ہے، جان بوجھ کر کرنا وہ تو بہت بڑی غلطی ہے، لیکن انجانے میں ہونے والی غلطی، اور اسی طرح سے مجبور کیا گیا کسی کام پر تو اس کو اگر کوئی بندہ انجام دیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کوئی مؤاخذہ نہیں کرتا، کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر بات بتائی کہ ان اللہ تجاوز لامتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے خطا، انجانے میں ہونے والی غلطی اور بھول کر کرنے والا کام، اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے تو ایسے کاموں پر اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ جی جیسے کہ کوئی آدمی اگر سورج غروب ہو گیا سمجھ کر افطار کر لیا جبکہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، یہ غلطی ہوئی اس سے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں تیرا روزہ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں۔ یا پھر اسی طرح سے اگر کوئی بندہ جی رمضان میں یا پھر روزے کے وقت میں اگر دن کے وقت میں روزہ رکھ کر بھی بھول کر کچھ کھا لیا پی لیا، باوجود اس کے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، مگر ایسا کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے، کوئی پکڑ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو، جیسے کہ ہم بہت سارے وائرل ویڈیوز وغیرہ دیکھتے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی مسلمان بندے کو غیر لوگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی زبان سے زبردستی کفریہ کلمہ نکلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم یہ بات بولو، اگر یہ نہیں بولو گے تو تم کو ہم ماریں گے پیٹیں گے، بلکہ جان کی جو دھمکی دی جاتی ہے۔ اس موقع پر جبکہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اگر آدمی اپنی زبان سے وہ بات بول بھی دے مگر اس کا دل اندرونی طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مطمئن ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کوئی مؤاخذہ نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تین اسباب سے کیے جانے والے اعمال پر کوئی جناب پکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ دعا کی جاتی ہے کہ پروردگارا ہم سے پہلے والوں پر جو کچھ جی مشکلات ان پر تھی وہ مشکلات ہم پر نہ تو لاد بلکہ ہمیں آسانیاں پیدا کر دے۔ اور واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزری ہوئی تمام شریعتوں میں کتنی جی مشکل باتیں تھیں، ان سب سے ہٹ کر بہت ہی آسان باتیں ہماری اپنی شریعت میں پیارے نبی لے کر آئے ہیں۔ جی قدیم جو شریعتیں تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ بنی اسرائیل کے وہ بندے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کر لی تھی، سامری نامی ایک آدمی نے ان کے لیے ایک جی گائے کا بچھڑا
بنا کر دیا اور کہا کہ یہی تمہارا اپنا معبود ہے، تو اس کی پرستش میں، اس کی بندگی میں لگنے والے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ تم اس عمل سے توبہ کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو ختم کرو، قتل کرو اپنے آپ کو، اس کے علاوہ اور کوئی توبہ کی صورت نہیں بلکہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی شریعت میں بندے سے چاہے کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے لیکن دل سے بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ ایسے اور بھی بہت سارے واقعات یا بہت سارے احکام کہ جیسے تیمم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بس امت محمدیہ کی ہی یہ نہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر لینے کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے کے اقوام کے اوپر پانی سے طہارت حاصل کرنا ہی لازم تھا۔ ہماری اپنی شریعت میں مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ احلت لی الغنائم ولم تحل لاحد قبلی، بلکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ سابقہ شریعتوں میں یہ قانون تھا کہ جو بھی مال غنیمت ملتا ان سب کو میدان میں ایک جگہ جمع کر دینا ہوتا، اور کہیں سے غیب سے ایک آگ آتی، کہاں سے آتی ہے اللہ بہتر جانے، بہرحال آگ آتی اور اس پورے مال کو جلا کر ختم کر کے چلے جاتی، کسی کے لیے مال غنیمت میں سے کچھ لینا کھانا یہ جائز نہیں تھا۔ تو ایسی کتنے ہی احکام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بہت ہی آسان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سب ہماری اپنے لیے یہ بڑی آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں کہ جن کی یہ فضیلت ہمیں بتائی گئی کہ جو بندہ ان 2 آیتوں کو پڑھ لے رات میں تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو ہماری اپنی غفلت کو سوچئے کہ ہم لوگ ہمیشہ سوتے ہی ہیں، لیکن کتنے بندے ان 2 آیتوں کو یاد کیے ہوئے ہیں؟ کون پڑھتا ہے ان دونوں آیتوں کو؟ حالانکہ ان میں اتنی بڑی فضیلت اس کی بتائی گئی، اور اس کا معنی اور مطلب جب ہم غور کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں اور اللہ تعالیٰ کی کتنے انعامات ہم کو اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال ہماری اپنی غفلت اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ ہم سے جو بھی کوتاہیاں اب تک ہو چکی، اللہ تعالیٰ سے اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ بس ہماری اپنی لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بندہ جب اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے تحاشا اس بندے سے خوش ہوتے ہیں، اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں تو ان دونوں آیتوں کی فضیلت ہمیں معلوم ہے، تو اس کے بعد ہم سے بالکل بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان 2 آیتوں کو یہ بھی بتایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث کے اندر اس کی فضیلت بتائی کہ جب یہ 2 آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرشتہ اس زمین پر ان آیتوں کے اترنے سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دیتا ہے کہ اے محمد آپ خوش ہو جائیے کہ آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور یہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بلکہ نہ بتا کر جاتا ہے فرشتہ۔ تو اتنی اہم فضیلت اور اس کے اندر یہ سب باتیں ہونے کے باوجود ہماری اپنی غفلت بہت ہی کیا ہے کھلنے والی بات ہے کہ آدمی اگر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے گا تو خود اس کے اپنے گھر میں بار بار سورہ بقرہ تکرار کے ساتھ پڑھنے کا عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے شیطان اور اس کے شر سے، اور حسد کرنے والوں کی حسد سے، اور برا چاہنے والوں کی برائی سے، جادوگروں کے جادو سے، ہر طرح کی آفتوں سے بندہ نجات پا لے سکتا ہے۔
لیکن ہم لوگ چونکہ غفلت میں رہتے ہیں تو اس لیے یہ سب جو ہے کتنے گھروں میں کیا کیا جو ہے مصیبتیں آتی ہیں اور کیا کیا بلائیں ان کی جو ہے گھیر لیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ خاص کر سورہ بقرہ کی تلاوت اہتمام کے ساتھ کیا کرے، اور بالخصوص یہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی بھی ہے، اس کی اپنی فضیلت بھی ہم جانتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے یہ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی، ان سب کی تلاوت کا ہمیں اہتمام کرنے کی اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔